أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مائدہ کی یہ آیات ہیں. پچھلا جو مضمون گزرا ہے اس میں اہل کتاب کا افراط اور تفرید بیان کیا. اہل کتاب میں یہود و نصارہ، یہودیوں کا ایک عمل یہ بتایا کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ کس طرح سے انہیں دین کا حلیہ بگاڑا کرتے تھے. انہیں اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حیلہ کرتے تھے. جیسے ہفتے کا واقعہ سنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں پکڑیں گے. لیکن کیا ہفتے کے دن انہوں نے ایک نالے کی طرح بنا دیا اور وہاں سے مچھلیاں جمع ہوتی تھیں تو اگلے دن اس کو پکڑ لیتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس طرح. اور عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے انہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر اچھی چیز کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھی چیزیں اپنے اوپر حرام کرنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں راہبانیت. یہ 2 قوم 2 طرف چلے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا، معتدل امت ہے. اس امت کو اعتدال والی امت، درمیانی چال چلے. وہ درمیانی چال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھے ہیں کھانے پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی، نکاح کی، جتنی چیزیں ہیں ان کو حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرے. اور یہ ذہن سے یہ بات نکالے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسی کو کہتے ہیں راہبانیت. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا تو صحابہ کے دل بہت متاثر ہوئے کہ قیامت کیسی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں عن النبأ العظیم،
یہ نبأ عظیم ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ تو صحابہ اس کو بہت سن کر جو ہے دل پر اثر لیے۔ تو کچھ صحابہ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، اتنی بڑی قیامت ہے ہمارے سامنے آنے والی ہے، اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سب کھانے پینے بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیشہ اعتدال کے راستے پر چلو۔ اعتدال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ عقیدے کا ہے، یہ حرام ہے اور یہ آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھے، جس چیز کو اللہ نے حلال کہا اس کو حرام سمجھے، یہ عقیدے کے اعتبار سے یہ بہت غلط، یہ آدمی ایمان سے نکل سکتا ہے۔ دوسرا ہے کہ عقیدہ تو نہیں ہے لیکن زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، میں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لیتا ہوں، تو اس سے توبہ کرنا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، زبان سے بھی نہیں کہنا۔ اور تیسرا جو درجہ ہے مفسرین نے لکھا ہے، ایک آدمی حلال چیزوں کو اپنے اوپر احتیاطاً اس سے پرہیز کرتا ہے کہ میری جسمانی صحت کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، نہ اس کے عقیدے میں کوئی فرق ہے، نہ زبان سے کوئی حرام کا لفظ کہہ رہا ہے۔ کتنے لوگ جو ہے شوگر کم استعمال کرتے ہیں بلکہ نہیں بھی کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاول بالکل نہیں کھاتے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا اس چیز کو، کیونکہ ابھی میری صحت کے لیے چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف جسمانی صحت کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ اگر ایمان کے لیے، روحانیت کے لیے بھی اگر کوئی چیز اپنے اوپر کم کر لے، جس کو ہمارے اکابر کہتے ہیں تقلیل طعام، تقلیل کلام، بات چیت کرنا حلال ہے لیکن اپنے اوپر کم کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ بولتے رہیں گے تو غلطی ہوگی، جس کی زبان زیادہ چلتی ہے وہ غلطی کرتی ہے۔ تو اس کے لیے آدمی کیسے کنٹرول کرے؟ نہیں، میں تھوڑے دن اپنے اوپر اپنی زبان کو قابو کروں گا۔ کم کھانا، کم کیوں کھاؤں؟ نہیں، کم کھاؤں گا تاکہ جو ہے نا میرا نفس کنٹرول میں رہے۔ تو یہ 3 درجے ہیں۔ یہاں جو ہے پہلی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، پاکیزہ جو چیزیں ہیں اس کو اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ۔ اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہیے ان سے کون ہے جو اللہ نے حلال پاکیزہ چیزیں ان کے لیے نکالی ہیں زمین سے، کون ہوتا ہے وہ جو اپنے اوپر حرام کر لے؟ من حرم زینت اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیسی ہے نا وہ چیزیں ہیں بہترین، آدمی بہترین کھائے پہنے، سواری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن ولا تعتدوا، یہ چیز کا خیال ہو۔ ولا تعتدوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں یہ چیزیں چھوڑوں گا تو ہی مجھے اللہ ملے گا، یہ چیزیں چھوڑوں گا تو ہی میری آخرت بنے گی۔ ولا تعتدوا، یہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز ان قوموں نے کیا۔ ایک قوم جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دین کو ہی بگاڑ دی، اور ایک قوم جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ ایسا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ بادشاہ بھی اللہ تک پہنچے، بڑے بڑے بادشاہ جو ہے اللہ والے گزرے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے بادشاہ سلطنت پر بیٹھ کر جو ہے انہوں نے وہ اللہ کے مقام اولیاء تک پہنچے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیسے بادشاہ تھے، ان کی تاریخ دیکھیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کیسے بادشاہ، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ عصر کی سنت کبھی قضا نہیں کی انہوں نے۔ ان کے شیخ خواجہ بختیار قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ
جب انتقال ہوا تو ان کی وصیت کھولی گئی. وصیت میں لکھا گیا کہ میری جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو، جس کی عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو. تو شیخ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ ہیں، تو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے، میرے شیخ نے میرا راز کھول دیا. تو آدمی جو ہے حدود میں رہتے ہوئے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، آخرت بنا سکتا ہے. ولا تعتدوا، اللہ تعالیٰ کو حد سے تجاوز کرنے والے پسند نہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ، استعمال کرو، مما ان چیزوں میں رزقکم اللہ نے جو تمہیں عطا کیا، جو رزق تمہیں دیا ہے اسے استعمال کرو، جو حلال ہو، طیبہ پاک صاف ہو. حلال بھی ہو، پاک صاف. طیب کی یہاں ایک تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، کسی کا حق دبایا ہوا نہ ہو، ہے نا. چکن حلال ہے لیکن کسی اور کی بازو والے کی کاٹ کے کھا لیں یعنی انہیں بھی حلال ہے، نہیں حلال تو ہے. طیب کی ایک تفسیر یہ بھی ہے نا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ اس اللہ سے ڈرتے رہو، انتم بِهِ مُؤْمِنُونَ جس اللہ پر تم یقین ایمان رکھتے ہو کہ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے. تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے عقیدے سے سمجھے کہ میں اس کو جو ہے حرام کرتا ہوں. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ اس کو حلال کہہ رہے، میں اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں، یہ غلط ہے. اور دوسرا ہے زبان سے کہہ دوں میں. ایک آدمی قسم کھا لے کہ میں جو ہے یہ حلال چیز استعمال نہیں کرتا، نہیں، یہ قسم صحیح نہیں ہے. اب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں، یہ ربط ہے مضمون میں. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے. پہلے مضمون سمجھ لیں. قسم جو ہے 3 قسم کی ہیں. آیات کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں 3 قسم کی قسمیں ہیں. ایک قسم ہے لغو، عربی میں قسم کو کہتے ہیں یمین لغو، بیکار کی قسم ہے. بیکار کی قسم کیا ہے؟ آدمی جو ہے بعض مرتبہ بات چیت کرتے کرتے پرانی بات کو، نہیں وہ عبداللہ بھائی آئے تھے، حالانکہ نہیں آئے تھے لیکن نکل گیا اس کی زبان سے، اور اس پر قسم، واللہ میں قسم کھاتا ہوں، ارے قسم سے وہ آئے تھے، بعد میں پتہ چلا ارے نہیں آئے تھے، میں ایسے ہی نکل گیا میری زبان سے، ہے نا. وہ یمین لغو ہے. اور ایک ہے یہ یمین غموس کے معنی عربی میں آتے ہیں ڈبو دینا. یہ تو آخرت میں ڈبو کے رکھ دیتی ہے آدمی کو. وہ ہے انٹینشنلی، ارادتاً آدمی جو ہے جھوٹی بات کہے، جان بوجھ کر. نہیں، وہ آیا تھا حالانکہ وہ جانتا ہے نہیں آیا تھا. اس کا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے. اور ایک ہے قسم ایک ہے یمین منعقدہ، کہ بھی کہ آدمی آگے کی قسم کھائے. مثال کے طور پر میں قسم کھاتا ہوں بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں میں جو ہے کوئی گناہ کا کام کروں گا، سمجھے؟ کوئی گناہ کی قسم کھا لیا تو اب اس کے لیے کیا ہے وہ حکم کہ بھئی کہ اس قسم کو توڑے، وہ اس قسم کو توڑے. اب اس توڑنے کے لیے اس کا ایک کفارہ ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بعض مرتبہ ہم لوگ جو ہے پہلے تو قسم نہیں کھانا چاہیے، ہاں، اور اگر بہت شدید ضرورت ہو تو اللہ کی کھائے. بہت سخت ضرورت ہو، اللہ کے غیر کی قسم یہ شرک کے درجے میں ہے. بہت شدید ضرورت ہے تو اللہ کی قسم. اور اگر خدا نخواستہ غلط قسم غصے میں کھا لی گئی تو اس کا کفارہ ہے. ایک کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ان کو کپڑے پہنائے 10 مسکینوں کو، یا پھر 3 روزے لگاتار رکھے، یا نہیں تو چوتھا درجہ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام آزاد کرے. تو اسی کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرماتے، یعنی اس کا کوئی کفارہ دنیا میں نہیں ہے. باللغو فی ایمانکم، کہ اپنے
بیکار اور بیہودہ قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی پکڑتے نہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے، پکڑیں گے. اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے. اگر کوئی کھا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھے کس قسم کے بارے میں؟ عقدتم الایمان، جس قسم کا تم نے پختہ ارادہ کیا، انٹینشنلی تم نے کیا. اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے درمیانی، یعنی ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں مجھے تو جو ہے اچھے بریانی چاہیے، نہیں، 10 من اہلیکم، جو آپ عام طور پر گھر میں کھاتے ہیں. او کسوتہم، یا انہیں کپڑا، 10 مسکینوں کو کپڑا، یا ایک ہی مسکین کو 10 جوڑے، یا ایک ہی مسکین کو 10 وقت کھانا کھلا دے. یا نہیں ہو سکتا یہ بھی تو پھر جو ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، 3 روزے رکھے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، اگر جب تم نے قسم کھا لی ہے. واحفظوا ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے واحفظوا ایمانکم، اپنے قسم کی حفاظت کرو، یعنی مطلب بار بار زبان سے مت نکالو. یہ تو اللہ کے نام کی بے ادبی ہے. صلاح بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ لڑیں گے. اللہ تعالیٰ لڑیں گے، مخاصمہ کریں گے. ایک وہ شخص جو بلا ضرورت اللہ کی قسم کھائے، اور ایک وہ شخص جو کسی مزدور کی مزدوری اس کا حق ادا نہ کرے. اللہ تعالیٰ مخاصمت کریں گے. اس لیے صحابہ جو ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی معاملے میں کچھ ناراضگی ہو گئی تو قسم کھا لی انہوں نے، بات نہیں کروں گی میں. انہوں نے کفارہ دیا، اور کفارہ دیا، دیتے رہے اور توبہ کرتے رہے. جب بھی یاد آتا توبہ کرتے تھے، یا اللہ میں نے غصے میں. تو ہم دیکھیں، سوچیں، صبح شام زبان پر قسمیں ہوتی ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے زبان بھی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیسے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ احکامات بیان کر رہے ہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. غلطی ہو گئی تو اس غلطی کا کفارہ یہ ہے، اگر نہ ہوتا تو پھر آخرت میں ساری سزائیں ہوتی تو کتنی بڑی مصیبت ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، حلال کا تذکرہ ہوا تو پھر اب حرام کی بات آئی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا اور بت، ازلام، جوے کے تیر، یہ سب کے سب، یہ سورہ مائدہ کی شروع آیتوں میں گزر چکا. ان تستقسموا بالازلام، مشرکین جو ہے اپنی قسمت آزماتے تھے تیروں سے. بیت اللہ میں تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، کسی پہ نعم کسی پہ لا، جی ہاں، جی نہیں، جی نہیں. کہیں جانا ہوتا جا کے ایک تیر اٹھاتے، اچھا نہیں کرتے ہوگا. اپنا فیوچر جو ہے آزماتے تھے تیروں سے. یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے. ایک اونٹ ذبح کر رہے ہیں، 10 آدمی مل کے برابر پیسہ، چلو بھائی سب جو ہے نا $100 دے کے ایک اونٹ خریدا اور انہوں نے ذبح کیا. لیکن تیروں پہ حصے لگا دیے، کسی کو جو ہے نا یہ اتنا حصہ، کسی کو آدھا حصہ، کسی کو پاؤ حصہ. یہ سب ان کے گیم تھے. لیکن آج کے زمانے میں جیسے بانڈز ہیں، لاٹری ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب جوا ہے. اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام رجسن، یہ گندگی ہے، یہ گندی چیزیں ہیں، روحانیت کے لیے بھی، جسم کے لیے، صحت کے لیے. من عمل الشیطان، شیطانی عمل میں سے ہیں. شراب کتنی خطرناک چیز ہے. اس چیز کے وجود میں آنے کے لیے، پہنچنے کے لیے جتنے آدمی معاون بنتے ہیں، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ جو ہے نا، یہ آخری آیت ہے شراب کی حرمت کی. سوچیں، یہ آیت جو ہے نا، صحابہ کا ایمان دیکھیں، سبحان اللہ. صحابہ
جس شراب جو ہے نا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ ان کے پاس شراب کے 200 کے قریب نام تھے. جس آدمی کو جس سے تعلق ہوتا ہے اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، کھجور کے، فلاں 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 چیزوں کے، صبح میں پینے کی، دوپہر میں پینے کی، رات میں محفل میں الگ الگ نام. اتنا وہ جو ہے نا شراب سے ان کی زندگی جڑی ہوئی تھی. بتدریج اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ختم کیا. پہلے کہا کہ اس کی برائی ہے، پھر کہا نماز میں مت پی کے جاؤ، پھر اس کے بعد آخر میں آیت اتری کہ بھئی کہ یہ حرام. جس وقت یہ آیت اتری ایسا ایمان صحابہ کا بنا ہوا تھا، بس فجتنبو، بس اس سے رک جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے اجتناب کرو، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، محرمات ہیں، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. جس طرح اللہ کا حکم پورا کرنے میں بندے کی کامیابی ہے، اسی طرح گناہوں کے چھوڑنے میں بھی کامیابی ہے، حرام سے بچنے میں بھی کامیابی ہے. جوئے سے بچنا، شراب سے بچنا، اور جتنے بھی محرمات ہیں ان تمام محرمات سے بچنا، اس میں لعلکم تفلحون، یقیناً اس میں کامیابی ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی اس کی خاصیت بیان کر رہے ہیں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے شراب میں، جوے میں، اس میں جو ہے اس کی لت لگا کر، اس کی جو ہے عادت ڈال کر، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بھلا نہیں چاہتا. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع، بیج بوئے، دل میں ڈال دے، کس کی؟ تمہارے درمیان عداوت کی، بغض کی، فی الخمر والمیسر. ظاہر سی بات ہے ایک آدمی جوئے میں ہار کے جو ہے خوش آئے گا. دو دوست مل کے جائیں، جوا کھیلیں، ایک جیتے ایک ہارے، دونوں آپس میں گلے لگا کے آئیں گے. جو جیتے گا وہ خوش آئے گا، اور جو ہارے گا وہ دل میں بغض لے کر آئے گا، عداوت لے کر آئے گا. یہ دنیاوی چیزیں ہیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ روکتا ہے ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. آدمی جب محرمات میں پڑتا ہے تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اس کا جی اٹھ جاتا ہے. یہ آیتیں جو ہے نا، یہ آیتیں اتری، پھر فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ، کیا تم اس سے بچنے والے ہو؟ ایک سوال ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب آیت پڑھتے تو کہتے انتہینا، ہم بچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اس معاملے میں کوئی ایک واضح حکم نازل فرما. بعض صحابہ تھے جنہوں نے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی شراب کا ایک قطرہ نہیں چکھا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ. لیکن وہ چیز اچھی نہیں لگتی تھی، اس کی خرابی نظر آتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اس کے بارے میں کوئی ایک واضح حکم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور آیت میں دیکھیے انداز دیکھیے، اس کی برائی بیان کرنے کے بعد فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم بچ جاؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب کیا، انتہینا، ہم بچے، ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا اس سے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو. وَاحْذَرُوا، مخالفت سے، نافرمانی سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا، اور اگر تم نے ان کی فرما برداری سے پیٹ پھیرا، فَاعْلَمُوا، جان لو اچھی طرح، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے نبی پر تو صرف ذمہ داری پہنچانے کی ہے. اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب بندہ آتا ہے اس پر تو آدمی بچتا ہے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کڑتا تھا، اندر غمگین ہوتے تھے. تو یہ آیت تسلی کے لیے، آپ تو رسولنا البلاغ المبین، ہمارے پیغمبر ہیں، پہنچانا آپ کا کام ہے. مانے وہ مانے، نہیں مانے ان کی بات، ہم آخرت میں اس کا بدلہ دینے والے ہیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. سبحان اللہ.
صحابہ کی فکر دیکھیں، شراب کے بارے میں اتنا سخت حکم آیا یہ حرام ہے، یہ کب ہوا؟ یہ بالکل آخری احکامات ہیں۔ تو اس سے پہلے بہت بڑے بڑے صحابہ بدر میں، احد میں جو شہید ہوئے اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ شراب پیتے تھے، انہوں نے شراب، ان کا کیا ہوا؟ ہوتا نا، جیسے قبلے کا حکم ہے کہ نماز پڑھو بیت اللہ کی طرف، ایک عرصے کے لیے بیت المقدس کا حکم دیا، تو صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، تو تقریباً وہ 16-17 مہینے کچھ صحابہ جو ہے ادھر ہی نماز پڑھتے رہے، ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی ادھر پڑھنے کی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں بات آئی کہ جنہوں نے اس طرف نماز ہی نہیں پڑھی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ سمجھ رہے؟ جنہوں نے نماز ادھر پڑھی ہی نہیں بیت اللہ کی طرف، ان کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فوراً آیت اتاری، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہاں ایمان سے مراد اعمال ہے، یہ صحابہ کی جو نمازیں ادھر ہوئی تھیں اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح بڑے حکم نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی مسلمان اگر وہ شراب پی لیا ہے وہ تو جو ہے معاف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فرمانے دے گی، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، کوئی گناہ نہیں ہے ان پہ۔ فیما طعیمو، طعیمہ کہتے ہیں چکنے کو، چک لیا انہوں نے، ان کو پتا چلتا نا تو وہ بھی جو ہے نا حلق سے نکال کے پھینک دیتے۔ ہاں اللہ گواہی دے رہے ہیں ان کے بارے میں، وہ طعیمو، طعیمہ کہتے ہیں نا چکھنے کو، یعنی وہ تو انہوں نے جو ہے بس چکا ہے، بس تھوڑا سا، اگر جب اس وقت حکم آتا تو وہ ان کے اس کو بھی نکال کے پھینک دیتے۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے ایسے ایمان والوں پر جنہوں نے وہ چکھ لیا، کب؟ حکم نازل ہونے سے پہلے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرتے رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، وہ ڈرتے رہے اور نیکی کے کام کرتے رہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 مرتبہ اتقوا 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 فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں تقوی کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ ہے شرک سے بچنا، ایک درجہ ہے حرام سے بچنا، اور ایک درجہ ہے آدمی چھوٹے چھوٹے مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ یہ صحابہ اکرام کا کمال تھا، شرک سے بھی اپنے کو بچایا، حرام سے بھی اپنے کو بچایا۔ اس وقت جو دین تھا نا وہ دین میں انہوں نے شرک سے بھی بچا، حرام سے بھی بچے، اور یہاں تک کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچے وہ، وَأَحْسَنُوا، اور نیکی کے کام کرتے رہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔